ہاں تو میں اپنے کینسر کے بارے میں بتا رہی تھی، میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ دوسری چیزیں بھی دیکھتے جائیں. تو ڈاکٹر سے ٹائم لیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ جتنی جلدی آپریشن کر دیا جائے بہتر ہے، کیونکہ کینسر کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو چھیڑ دیں، بایوپسی کیونکہ 2 دفعہ ہوئی تھی تو بھی ایک دفعہ چھیڑ دیں تو یہ پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتا ہے، تیزی سے بڑھتا ہے. اس وقت تو اس قدر پریشانی تھی کہ ڈاکٹر ہفتے بعد کیا کہ ہم کہیں اگلے دن ہی اس کا آپریشن کر لیں. لیکن میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، اس کی اتنی جلدی اپنے وہ نہ کریں، شاید دیکھیں اس سے کچھ فرق پڑے گا. لیکن گھر والے بھی اتنے شدید پریشان تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ خدا نخواستہ بڑھ جائے تو ہم پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. بہرحال اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم ڈاکٹر سے شفا میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا اور جب وہ تھوڑا ہیل ہو جائے گا تو اس کے بعد کیمو ہوں گی. کیمو چونکہ میں نے پہلے کیمو کا نام سن رکھا تھا اور میں کیمو سے اتنا شدید ڈرتی تھی کہ میں کہتی تھی کہ اللہ میاں کیمو نہ میرے ہوں کسی طریقے سے. بس آپریشن سے بھی ڈرتی تھی، لیکن پھر وہ جب کینسر چونکہ سامنے تھا تو اس لیے بندہ کینسر کے سامنے اتنا بے بس ہوتا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو سرجری تو ہونی ہے، کیمو نہ ہو. لیکن پھر بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں 8-10 کیمو ضروری ہیں کیونکہ ایگریسو ٹیومر تھا اور اس کے بڑھنے کا خطرہ ہے اور اس کے پوری طرح جرمز اندر شاید نہ مریں. اسی طرح بہرحال ڈاکٹر نے مجھے ایڈمٹ کر لیا. وہ جو تھا ایڈمیشن بھی، وہ بھی ایک بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال تھی کیونکہ میں شدید ٹینشن میں تھی اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ نارمل رہیں، آپ کو جب تک آپ خود نہیں اس کے لیے تیار ہوں گی اور جب تک خود نہیں فائٹ کریں گی، یعنی فائٹ اگینسٹ کینسر آپ خود نہیں کریں گی تو کوئی بھی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں کوشش تو کرتی ہوں، اور اپنے لیے اس سے زیادہ میں دوسروں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ مرنا موت تو برحق ہے، آنی بھی ہے اور پتہ نہیں ابھی آئندہ کس طرح آنی ہے، لیکن بندہ کئی دفعہ مضبوط بناتا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک رکھتا ہے بچوں کی خاطر کہ میں ٹھیک رہوں. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو ایڈمٹ کریں گے. شفا حالانکہ بہت مہنگا ہاسپٹل ہے، لیکن جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں اب اس کو ایسے ہی چلنے دینا ہے. مجھے ڈاکٹروں نے ایڈمٹ کر لیا. اگلے دن کی انہوں نے تاریخ دی اور بہت میجر آپریشن تھا کیونکہ پورا جسم ایک ریموو کرنا تھا. میری صبح کے ٹائم انہوں نے کوئی 10 بجے کا ٹائم دیا، لیکن 8 بجے ہی انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں. تو گھر سے ابھی کوئی آیا نہیں تھا. ایک چھوٹی بیٹی ہی تھی جو سب سے چھوٹی اور کمزور سی، ذرا پہلی بہت جلد گھبرانے والی. ڈاکٹروں نے جب اس کو کہا کہ اپنی امی کو، ماں کو لے آئیں آپریشن تھیٹر میں، تو وہ میں نے دیکھا کہ بہت شدید گھبرا گئی. اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں اکیلی ہوں تو میں کیسے سب کچھ ہینڈل کروں گی. میں نے اس کو تسلی دی، حالانکہ میں تو خود اس قدر اپسیٹ ہو گئی تھی کہ ابھی تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. وہ اسٹریچر لے کے آئے تو میں اس پہ کود کے یوں بیٹھی جیسے شاید کوئی دلہن پالکی میں بیٹھتی ہوگی. مطلب میں نے اپنے آپ کو یوں شو کیا کہ میں تو بالکل خوفزدہ نہیں ہوں اور میں اپنے آپ کو مضبوط بنائے بیٹھی ہوں. اس پہ بیٹھ کے گئی اسٹریچر میں، مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے. بیٹی کو بے تحاشا روتے دیکھا تو سمجھ نہ آئے. اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میاں تو لکھی ہوئی کو بھی ٹال سکتا ہے، اگر میرے لیے موت مقدر بھی ہے تو بچوں کی خاطر، اور یہ بچی تو ٹوٹ کے مر جائے گی کیونکہ وہ کہتی تھی آپ کو کچھ ہوا تو میں نے نہیں زندہ رہنا. تو بچے اس وقت چھوٹے ہی، اتنے بڑے نہیں تھے. میں نے کہا کہ میں اب کیا کروں، اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتا ہے. بہرحال آپریشن تھیٹر میں انہوں نے، کافی لمبا آپریشن تھا، 7-8 گھنٹے. زندگی میں پہلی دفعہ بے ہوشی کی حالت سے گزری تھی. ہوش میں آئی تو 7-8 گھنٹے گزر چکے تھے. دماغ سن ہوا تھا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد شدید ترین تکلیف شروع ہوئی، اتنی شدید کہ میری برداشت سے باہر تھی. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم تو
فل پین والی آپ کو چیزیں لگا چکے ہیں، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ صبر کریں. لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا. وہ پہلا موقع تھا کہ جب میں اللہ میاں سے باقاعدہ گلے کرنے لگ پڑی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ میاں اتنی شدید تکلیف. لیکن شکر الحمدللہ جو بھی وہ اب تو گزر گیا ٹائم. اس وقت لگتا تھا ٹائم ٹھہر گیا ہے بالکل میرے لیے، اور مجھے لگے کہ بس زندگی یہاں ختم ہو جائے گی. پوری رات شدید ترین تکلیف تھی کہ جو میں نے زندگی میں ایسی تکلیف کبھی نہیں دیکھی. بیٹی کو اٹھایا، وہ سامنے نڈھال سی پڑی تھی سارا دن کی، روئی ہوئی پریشان. تو میں اس کو اٹھاتی بھی نہیں تھی. وہ ایک دفعہ اٹھی ہے تو پھر گر جاتی تھی. ایک اس کا اپنا تھکاوٹ، اوپر سے میری حالت دیکھ کے. مگر میں یہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ زندگی میں کتنی تکلیف کی گھڑیاں آتی ہیں جو اب تو بتاتے ہوئے آرام سے بندہ بتاتا ہے، لیکن جس وقت اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی تکلیف والی ہوتی ہیں. پوری رات جس کیفیت سے گزرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ خدا ہی ڈھارس دیتا ہے. اس خدا نے ہمت بھی دی، اور ہمیں کس طرح تکلیف سے میں گزری. وہ پہلا دن تھا ہاسپٹل میں، تو وہ رات تو گزر گئی کچھ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کچھ اللہ میاں سے گلے کرتے ہوئے، کچھ مسکراتے ہوئے، کچھ روتے ہوئے. تو بس باقی جو اگلا دن پھر شروع ہوا انشاءاللہ اگلی کے پھر بتاؤں گی اگلا پھر کیا ہوگا. اگر آپ کو اس سے کچھ ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ چلے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا. تو پھر انشاءاللہ آگے باتیں اور ہوں گی. اللہ حافظ.